عجیب بات ہے کہ اتنی اہم صورت ہے اور اتنی کثرت سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے مضامین کا احاطہ نہیں ہے۔ ابھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ بتاؤ کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا کیسے خلاصہ ہے تو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے آج کے جمعہ میں اسی مضمون کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ دیکھیں، قرآن مجید میں مختلف مضامین وارد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی عظمت بیان ہوئی ہے، اللہ کی شان کبریائی بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، اللہ کی شان کا تذکرہ۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہوا اس کو الحمد نے سمیٹ لیا۔ سورہ فاتحہ کا جو پہلا لفظ ہے نا الحمد، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب ان دو لفظوں نے ان تمام مضامین کا احاطہ کر لیا جو اللہ کی عظمت، اس کی صفات، اس کی کبریائی سے متعلق ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حمد کا حقدار اللہ ہی ہے۔ دنیا میں جو بندہ جس کسی کی تعریف کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے، اس نے اللہ کی تعریف کی جس نے اس کو بنایا۔ بیوی خاوند کے اچھے اخلاق کی تعریف کرے، اس نے اللہ کی تعریف کی جس نے خاوند کو بنایا۔ ہم آسمان کی تعریف کریں، زمین کی کریں، سمندر کی کریں، درختوں کی کریں، پھولوں کی کریں، پھلوں کی کریں، وہ ان کے پیدا کرنے والے پروردگار ہی کی اصل میں تعریف ہے۔ تو تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سجتی ہے، اس لیے الحمدللہ ان دو لفظوں نے اللہ رب العزت کی عظمت کے مضامین کو سمیٹ لیا۔ پھر آگے رب کا لفظ ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے آقا، مولا، کسی کو تربیت دینے والا، پالنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، نبی علیہ السلام کا بھی رب اللہ ہے، اور اس رب کے مضمون کے اندر بہت گہرائی ہے۔ یہ ایسا وعدہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان سے لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب انسانوں کو پیدا کیا، ان کی شکلیں انسانوں والی تھیں مگر ان کے جسم چھوٹے تھے، جیسے چیونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے انسان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جواب دیا قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب سننے کے بعد سارے انسانوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اب یہ میثاق ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو مخلوق نے اپنے اللہ سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دنیا میں بھیجا، اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم دنیا میں جا کے کس کو رب سمجھتے ہو۔ اب ہمارا سب سے بڑا امتحان جو دنیا میں ہے کہ ہم اپنا پالنے والا کس کو سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کھیتی سے پل رہے ہیں، ہم فیکٹری سے پل رہے ہیں، ہم اپنی جاب سے پل رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار سے پل رہے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں لات اور منات کی نفی کی جاتی تھی، اسی شد و مد کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے کہ ہم فیکٹری سے نہیں پل رہے، دکان سے نہیں پل رہے، کھیتی باڑی سے نہیں پل رہے، ہمیں اللہ پالنے والا ہے۔ آج کاروبار کی بات آتی ہے تو لوگ دین کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اور یہ آخر کاروبار ہے کیا کریں۔ ایسی بات نہیں ہے، کاروبار نہیں پال رہا، ہمیں اللہ پال رہے ہیں۔ کسی کو کاروبار کے ذریعے سے دے دیتے ہیں، کسی کو فیکٹری کے ذریعے سے دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ جاب کے ذریعے سے دے دیتے ہیں۔ یہ اسباب ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، تو اس پہ تو سب عورتیں مہربان ہوتی ہیں، چھوٹا بچہ سب کو پیارا لگتا ہے، ذرا روتا ہے تو ہر عورت اس کو گود میں لینے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس بچے کا تعلق اپنی ماں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں اس کی مربیہ ہوتی ہے، اس کی پالنے والی ہوتی ہے، اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اور بچہ اماں کا نام پکارتا ہے تو ماں ہل جاتی ہے، تھکی ہوئی ہو، نیند میں ہو، جو مرضی ہو، فوراً اٹھ کے بچے کی طرف بھاگتی ہے، میرا بیٹا کیوں مجھے پکار رہا ہے، اپنے بچے کی بات کا جواب دیتی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے رب اللہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ تم نے کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو۔ اس لیے قرآن مجید کی اکثر دعائیں آپ اگر دیکھیں تو رب کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ تو رب کے لفظ سے دعائیں مانگنی سکھائی گئی۔ کیوں؟ کہ جب بندہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہے
تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ امی 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 کہہ رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بچے کی ماں کا نام ہے فاطمہ اور بچہ کہتا ہے فاطمہ فاطمہ فاطمہ، ماں کے دل میں محبت کا وہ جذبہ نہیں اٹھے گا، لیکن اماں کہنے سے ماں کا دل ہل جائے گا، میرے بیٹے نے مجھے پکارا ہے. اسی طرح ہم جب رب کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. میرے بندے تجھے پالنے کی ذمہ داری میری ہے، تو مجھے پکارتا ہے، میں تیری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا. اب پوری زندگی ہم نے یہ یقین بنانا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اسباب سے نظر ہٹا کے مسبب الاسباب کی طرف لے جانی ہے، مخلوق سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف لے جانی ہے. اور وہ اللہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، رب العالمین، وہ جہانوں کا پروردگار ہے. جتنی مخلوق ہے، جہاں بھی ہے، کہیں بھی ہے، ان سب کا رب اللہ ہے. اسی رب کا یقین بنانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے اور اسی کے لیے جماعت میں نکلا جاتا ہے. دعوت و تبلیغ میں نکل کے کون سا یقین بناتے ہیں؟ اللہ کے رب ہونے کا یقین بنانا ہوتا ہے کہ یہ یقین دل میں بیٹھ جائے اور بندہ اللہ کو اپنا رب سمجھنے لگ جائے. اور اگر زندگی میں یہ یقین بن گیا تو آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی سوال پوچھا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے اس سے سوال پوچھنے آتے ہیں. وہ کون سا سوال پوچھتے ہیں؟ مر ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ بھئی بتاؤ تم نے دنیا میں کیا یقین بنایا، کیا سیکھ کے آئے، دنیا میں کیا سبق پڑھ کے آئے. مر ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اب جس نے یقین نہیں بنایا ہوگا وہ کہے گا ہے ہاتھ اللہ ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے. اور جس نے دین پر محنت کی ہوگی اور اپنے رب کے ساتھ یقین کو مضبوط کیا ہوگا وہ کہے گا اللہ میرا رب ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا. پھر قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن ہم کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور جنت میں جائیں گے تو اللہ ہمیں لے جائے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. دیکھیں جو متقی لوگ ہوں گے ان کو رب جنت میں لے کے جائے گا. ہر جگہ پر رب کا تذکرہ، رب کا تذکرہ. آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو ہر صفحے پہ، ہر دوسرے صفحے پہ، ہر دوسری چوتھی آیت کے بعد رب کا لفظ ملے گا. اتنا کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے مضمون کو سمیٹ لیا اور رب کے لفظ نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مضمون کو سمیٹ لیا. اچھا یہ رب کا لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے آقا مولا کے نام پہ. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، اپنے آقا کے سامنے میرا بھی تذکرہ کرنا. اور ایک مرتبہ فرمایا اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ. یہاں ربی کا لفظ جو انہوں نے کہا تو یہ مخلوق کے لیے تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رب مخلوق کے لیے کیوں استعمال کیا؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ سمجھانے کے طور پر، کیونکہ ماں باپ بچے کو پالتے ہیں اس لیے ان کو کہا کہ یہ مربی ہے. کما ربیانی صغیرہ، اصل پالنے والا اللہ ہے، لیکن چونکہ یہ ظاہری سبب بن رہے ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال کر دیا گیا. اب اللہ کی جو ربوبیت ہے وہ راحمانہ بھی ہو سکتی ہے، قاہرانہ بھی ہو سکتی ہے. بچے کو پیار سے بھی پالا جا سکتا ہے اور مار کے بھی پالا جا سکتا ہے. بچہ بڑا بن جائے گا. بعض بچوں کو ماں باپ نے بہت شفقت دی ہوتی ہے اور بعض پہ بہت سختی کی ہوتی ہے، بچے پل جاتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے مخلوق کے ساتھ کیسی ہے؟ آگے فرما دیا الرحمن الرحیم، وہ رحمت کی ربوبیت ہے. اللہ مہربان ہے اپنی مخلوق کے اوپر. الرحمن اور الرحیم اس کے 4 نقطے ہیں. رحمان کہتے ہیں وہ ذات کہ جس کی رحمت دنیا میں عام ہو سب کے اوپر، اور رحیم کہتے ہیں کہ جس کی رحمت ایمان والوں کے لیے آخرت میں خاص ہو. دوسرا نقطہ، رحمان کہتے ہیں اس کو جو ہر چیز دیتا ہو چھوٹی بڑی، اور رحیم کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی چیزیں بھی بندوں کو دیتا ہو. پھر رحمان کہتے ہیں جو اپنے اور پرائے سب کو دیتا ہو، اور رحیم کہتے ہیں کہ جو اپنوں کے لیے خاص مہربان ہو. تو رحمان اور رحیم کے اپنے اپنے انداز ہیں. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے خاص رحمان رحیم ہوگا قیامت کے دن. اور ایک چوتھا فرق یہ ہے کہ رحمان کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. رحیم کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو مخلوق کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے،
رحمان کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، مگر رحمان اور رحیم دونوں صفات کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ہیں۔ تو اللہ کی عظمت و کبریائی کے مضمون کو الحمدللہ نے سمیٹا، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کا مسئلہ ہے اس کو رب کے لفظ نے سمیٹ لیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں رحمت کی ان کو الرحمن الرحیم نے سمیٹ لیا۔ پھر قرآن مجید میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہوگا تو فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایک ہوتا ہے منصف، انصاف کرنے والا جج، وہ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، کسی کی فیور کرنا چاہے فیور نہیں کر سکتا، او جی میں قانون کا پابند تھا، میری مجبوری تھی، مجھے تو فیصلہ قانون کے مطابق کرنا تھا۔ لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو بخشنا چاہے بخش دے، جس کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہوں گے، جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں گے اللہ اس کو معاف کر دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ جی آپ نے اس کو معاف کیوں کر دیا۔ وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کے مالک ہوں گے تو اس کے لیے عجیب، سب مخلوق کو موت آ جائے گی جب سور پھونکا جائے گا، انسان، حیوان، چرند پرند، جن، سب کچھ مر جائے گا، صرف سور بچے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بچیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے، ساری مخلوق مر جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت دے دیں گے اور سور کو بھی توڑ دیا جائے گا۔ اس وقت مخلوق میں سے کوئی دنیا میں نہیں ہوگا۔ جب کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ قہار کی بادشاہی ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دن کے بادشاہ ہوں گے، مالک ہوں گے۔ تو قیامت کے مضمون کو اس مالک یوم الدین نے سمیٹ لیا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کے تذکرے ہیں، ایاک نعبد، ان دو لفظوں نے اس مضمون کو سمیٹ لیا۔ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ بندے کے لیے سب سے بڑا مقام عبدیت ہے، ولایت سے بھی اونچا، نبوت سے بھی اونچا، رسالت سے بھی اونچا مقام کس کا ہے؟ عبدیت کا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کے لفظ کو استعمال کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، عبد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ جب ان کی والدہ بیوی مریم ان کو لے کر آئی اپنی قوم کی طرف تو قوم حیران ہو گئی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو یہ طوفان چیز کیا لے کے آ گئی، تو تو غیر شادی شدہ ہے، تیرے ہاں بیٹا کیسا ہو گیا؟ فاشارت الیہ، تو بی بی مریم نے قوم کو کہا کہ اسی بچے سے پوچھو، میرا سر نہ کھاؤ۔ قالو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ جو گود میں ہے چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا یہ کیسے بول سکتا ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام آپ بولیے اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دیجیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام شروع کیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عبدیت کا اظہار کیا۔ تو بندے کے لیے عبدیت سب سے اونچا مقام ہے، اسی لیے جب بھی ہم مانگیں اللہ سے تو اللہ کی بندگی مانگیں، اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے ہم آپ کے بندے بن جائیں۔ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایاک نعبد نے عبدیت کے مضمون کو سمیٹ لیا، و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، چونکہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا مانا، حاجت روا مانا اور اللہ ہی سے مدد مانگی۔ اب مدد جب انسان مانگتا ہے تو بہت ساری چیزیں مانگتا ہے، مگر ان میں سب سے اہم چیز پہلے مانگتا ہے۔ ہمارے لیے دنیا میں سب سے اہم چیز کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما دیجئے۔ سیدھے رستے کی رہنمائی مل جانا، ہدایت کا مل جانا، یہ بندے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم نے
ان پورے مضامین کو سمیٹ لیا جن میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہدایت کے بارے میں فرمایا ہے. پھر فرمایا کہ اب یہ جو ہم نے ہدایت کا راستہ مانگا ہے، اس راستے کی خوبیاں کیا ہیں؟ آسان طریقہ تھا، آگے کہہ دیا جاتا صراط القرآن والحدیث، کہ قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلا دے. اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ جو تیرے بندے انعام یافتہ تھے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا دیجئے. اب اللہ کے انعام یافتہ بندے کون تھے؟ قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان کر دی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو انعام یافتہ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک بندے. تو 4 کی بات مانو، ان 4 کی بات مانو گے تو تم سیدھے رستے پر رہو گے. اور فرمایا کہ 4 کی بات مانو گے تو سیدھے رستے پر رہو گے، اور اگر 4 کی بات مانو گے دوسرے 4 کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. وہ کون سے 4 ہیں جن کی بات نہیں مانی؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں بھی 4 قوموں کا تذکرہ کیا: یہود، نصارہ، ملحدین اور مشرکین. یہ 4 قومیں ہیں، تم نے ان کی بات نہیں ماننی. تو 4 کی ماننی ہے، سیدھا رستہ رہے گا، اور 4 کی نہیں ماننی ورنہ ہم بھٹک جائیں گے. جن کی نہیں ماننی وہ کون 4 ہیں؟ یہود، نصارہ، ملحدین، مشرکین. ان 4 کی نہیں ماننی. اگر ان کی 4 کی نہیں مانیں گے تو ہم سیدھے رستے پر رہیں گے. اس پر آمین کہلوایا اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم عطا فرمایا. اس لیے سورہ فاتحہ کے مضامین کو اگر آپ جمع کریں تو پورے قرآن مجید کے مضامین کا یہ نچوڑ بن جاتا ہے، سمری بن جاتی ہے. اس لیے نماز میں جب سورہ فاتحہ کو پڑھا کریں تو اس کے مضامین پہ بھی غور کیا کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کیا الفاظ پڑھ رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ان تمام مضامین کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اپنی ذات کی ربوبیت کا اور اپنی عبدیت کے کامل ہونے کا یقین عطا فرما دے. اب جب پتہ چل گیا کہ راستہ جو ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین والا راستہ ہے، اور جو گمراہ ہو گئے تھے وہ یہود، نصارہ، ملحدین اور مشرکین ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ ذرا اس کی تفصیل مل جائے. تو آگے قرآن شروع کر دیا: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میرے بندو تم کتاب کہتے ہو، یہ کتاب ہے، یہ ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو. متقین کا لفظ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اگر بندہ قرآن پڑھے اور نیت ہدایت کی ہو تو پھر اس کو ہدایت ملتی ہے. اگر نیت میں کوتاہی ہو تو انسان قرآن پڑھ کے بھی کئی دفعہ گمراہ ہو جاتا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا ہے یہود و نصارہ اپنی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کرواتے ہیں. یہود و نصارہ پی ایچ ڈی کروا رہے ہوتے ہیں اسلامیات کے مضمون میں. وہ وہاں مسلمان لڑکوں کو قرآن پڑھا کے گمراہ کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید کو پڑھے، نیت ٹھیک ہو، ہدایت کی نیت ہو، پھر ہدایت ملتی ہے. اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے متقی کو. اب آگے تفصیل کے متقی لوگ کون ہوتے ہیں. متقی لوگ وہ ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جن جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، بن دیکھے آخرت کو مانتے ہیں. جو نبی علیہ السلام شریعت لے کر آئے انہوں نے بن دیکھے اس کو مان لیا. یہ ایمان بالغیب ہے. اس لیے ایمان بالغیب کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. موت کے وقت جب بندہ اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا، اس وقت اگر یہ ایمان قبول کرے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا. فرعون جب بننے لگا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. تو فرشتے نے اس کو کہا آلآن، اچھا اٹس ٹو لیٹ، تو بہت دیر کر دی. تو اس سے پہلے اگر یہ الفاظ کہتا تو قبول ہو جاتے. اب تو نے جب مناظر کو دیکھ لیا آخرت کے، اب یہ ایمان بالغیب نہیں رہا، اب یہ نظر آ رہا ہے، اب تمہارا دعویٰ قبول نہیں ہے. تو بن دیکھے جو ہم نے اللہ کو مانا، اس وجہ سے اللہ کے ہاں ایمان بالغیب کی بڑی قدر و قیمت ہے. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا. اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، اللہ والے کو دیکھا، وہ مکان بنا رہے تھے. جیسے بچے کھیلتے ہیں نا ریت پانی کے ساتھ،
تو وہ اپنے پاؤں ہاتھوں کے ساتھ مکان چھوٹے چھوٹے بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے دیکھا تو اس نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بھئی مکان بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو بندہ اس مکان کو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے۔ بہلول قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا 1 دینار قیمت ہے، یعنی 1 روپیہ قیمت ہے۔ بہلول سمجھا کہ یہ موجی بندہ ہے اور یہ جہاز ہے جو پرواز کر رہا ہے، بس موج میں بیٹھا ہوا ہے۔ پیچھے اس کی بیگم آئی، اس نے بھی سلام کیا۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے۔ وہ عورت ذات تھی، دل میں اللہ والوں کا احترام تھا۔ اس نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ کہنے لگا 1 دینار۔ اس نے 1 دینار پرس میں نکال کے دے دیا، اچھا میرے لیے دعا کر دینا۔ اب جب رات ہوئی تو ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ جنت ہے اور اس کے خوبصورت مکان ہے اور یہ پھر رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے۔ بڑا حیران، ایک مکان کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی اور مشک کا سیمنٹ اس میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مکان دیکھا جو بے جوڑ ہیرے موتی کا بنا ہوا تھا، ایک مکان سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا، روبی کا بنا ہوا تھا۔ روبی کا چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے انگوٹھی میں لگا ہوا، عورتیں اس انگوٹھی کو پہنتی ہیں تو پھر اپنا ہاتھ دوسری عورتوں کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میری انگلی میں روبی کا پتھر ہے۔ اب چھوٹے سے پتھر کی اگر اتنی قیمت ہے تو وہ مکان پورا کا پورا روبی کا بنا ہوا تھا۔ ہارون رشید بڑا حیران ہوا، ذرا غور سے دیکھا تو اس کے دروازے پر اس کی بیگم کا نام لکھا ہوا تھا، زبیدہ خاتون۔ تو ہارون رشید خوش ہو گیا، کوئی بات نہیں میری بیگم کا گھر ہے، چلو میں اندر سے جا کے دیکھتا ہوں کیسا ہے۔ جب دروازے میں سے داخل ہونے لگا تو وہاں فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے روک لیا، بھئی تم کون ہو جو اندر جانا چاہتے ہو؟ بھئی یہ جس کا نام لکھا ہوا ہے نا میں اس کا خاوند ہوں۔ انہوں نے کہا سوری، اس جہان کا قانون یہ ہے کہ جس کا نام ہوتا ہے وہی جا سکتا ہے، دوسرا نہیں داخل ہو سکتا، تم جاؤ واپس۔ جب وہ سیکورٹی گارڈ نے دھکا دیا تو بادشاہ سلامت کی آنکھ کھل گئی۔ اب سوچنے لگا کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ عقلمند نکلی، اس نے مکان کا سودا کر لیا اور میں نے تو موقع ضائع کر دیا۔ اب بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ افسوس اس کو 2 وجوہات سے تھا، ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے موقع ضائع کر دیا، اور اس سے بڑا افسوس یہ تھا کہ میں نے سودا نہ کیا، بیوی نے کر لیا۔ اب جب بیوی اچھا کام کر لے خاوند نہ کرے تو خاوند کا حال برا ہوتا ہے۔ سارا دن سوچتا رہا کیا کروں۔ تو انسان کے دماغ کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ آفٹر میتھ کرتا ہے، کام کے ہو جانے کے بعد پھر دماغ سوچتے ہیں اچھا اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو سارا دن آفٹر میتھ کے اندر مبتلا رہا۔ پھر ذہن میں خیال آیا آج جاتے ہیں، اگر بہلول آج مکان بنا رہا ہوا نا تو میں نے تو ضرور مکان خرید لینا ہے۔ اب دوسرے دن پھر بیوی کو لے کے دریا کے کنارے، آنکھیں اس کی بہلول کو تلاش کر رہی تھی۔ اللہ کی شان، ایک جگہ اس نے دیکھا بہلول پھر بیٹھا ہوا مکان بنا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت جلدی اس کے پاس گئے، السلام علیکم بہلول، کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بہلول ٹول خدے، اس نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مکان بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت کا مکان عطا فرما۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت پوری دنیا کی بادشاہی۔ ہارون رشید حیران ہو گیا، بہلول کل تو 1 دینار قیمت مانگ رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی۔ میں پوری دنیا کا بادشاہ بھی نہیں، اپنی بادشاہی بھی دے دوں تو قیمت ادا نہیں کر سکتا، یہ فرق کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کل سودا بن دیکھا تھا قیمت تھوڑی تھی، آج سودا دیکھا ہوا ہے اس لیے قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو آج ہم نے بن دیکھے اللہ کو مانا ہے، جنت کی قیمت تھوڑی ہے، موت کے وقت جب آخرت کے مناظر دیکھ لیں گے تب ہم قیمت بھی نہیں ادا کر سکیں گے اور جنت کے حقدار بھی نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے اس ایمان بالغیب کی بڑی قدر کرنی چاہیے، پکا رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال بڑی اچھی فصل ہوئی، پانی دے 7 سال بڑی اچھی فصل ہوئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے گندم کو نا گوڈاؤن کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئے، ان قحط کے سالوں میں بالکل بارش نہیں ہوئی تھی اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں تھی۔ تو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ حضرت ہمیں گندم چاہیے۔ انہوں نے قانون بنا دیا تھا جتنے گھر کے بندے ہوں ان کو ایک بندے کے حساب سے 1 بوری سال کی دی جائے گی اور اتنی قیمت لی جائے گی۔
اور اپنے بندوں کو بتا دیا بھئی جو آئے پہلے پوچھنا کتنے بندے گھر کے ہیں، اتنی بوریاں دے دینا اور اتنی قیمت لے لینا۔ دن رات لوگ آتے تھے اور گندم لے کے جاتے تھے، آتے تھے گندم لے کے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ایک لڑکا آیا جو 12-13 سال کی عمر کا تھا، اس نے آ کے کہا بھئی گندم چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا بھئی گھر کے بندے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 10 ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے 10 بوریوں کی قیمت دے دو، ہم گندم دے دیتے ہیں۔ اس نے 10 بوریوں کی قیمت تو دے دی، پھر کہنے لگا مجھے گندم زیادہ چاہیے۔ ورکل نے کہا بھئی ہم نہیں دے سکتے، اگر زیادہ چاہیے، فیور چاہیے تو یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کا اختیار ہے، جس کو چاہیں جتنا دے دیں۔ تو وہ لڑکا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت گندم چاہیے۔ بھئی لوگوں نے آپ کو گندم نہیں دی؟ جی دی ہے، مجھے زیادہ چاہیے۔ چلو بھئی 10 بوریاں انہوں نے دی ہیں، 10 بوریاں میں دے دیتا ہوں، آپ جا کے 20 بوریاں لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں حضرت مجھے اور زیادہ چاہیے۔ یوسف علیہ السلام بڑے حیران، بھئی 10 بوری گندم انہوں نے بھی دے دی، 10 بوری گندم میں نے ایکسٹرا دے دی، تمہارا جی نہیں بھر رہا اور مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا جب بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جب زلیخا نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا تو جس چھوٹے بچے نے، دودھ پیتے بچے نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اس بچے پہ اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، اس کو قریب بلایا، اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اچھا تو نے میری گواہی دی تھی؟ اس نے کہا جی۔ لوگوں کو کہا اچھا بھائی اس کو 100 بوری زیادہ دے دو۔ کہاں اس کو 20 بوری مل رہی تھی اور کہاں اس کو 120 مل گئی۔ اب 120 بوری لے جانے کے لیے تو اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی، تو لوگوں کو حکم دیا یہ 120 بوری اس کو گھر پہنچا کے آؤ۔ پنجابی میں تو تمہیں اس کا اجر نصیب ہو جائے گا۔ آپ اگر غور کریں تو فاتحہ میں کیا عجیب مضامین ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب کہ اے اللہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرے تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ بتائیں ایک بندہ پھل کی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے پھل کو پیدا کیا۔ کوئی پھول کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے پھول کو پیدا کیا۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کس طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے اس کی بیوی کو اتنا خوبصورت پیدا کیا۔ غرض دنیا میں ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو یہ تعریف کہاں جا کر لوٹتی ہے؟ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ نے الحمدللہ کے لفظ سے قرآن مجید کو شروع فرمایا۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور نبی علیہ السلام وہاں اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کرے گا، اور آپ کا نام آخرت میں احمد ہوگا اور آپ کی امت کا نام حمادون ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو جو جنت میں محل ملے گا اس محل کا نام بیت الحمد ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو جو جھنڈا ملے گا قیامت کے دن اس کا نام لواء الحمد ہوگا۔ چنانچہ یہ امت نبی علیہ السلام کے قدموں میں جنت میں اکٹھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، تو سب جنتی جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا کریں گے۔ فرشتے جو عرش کا طواف کرتے ہیں وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تو فرشتے بھی ننگے پاؤں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا، اور طواف کرنے کے دوران وہ بھی یہی پڑھ لیتے ہیں وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اے اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت سے بنے ہوئے یہ دو لفظ کیوں لے گئے؟ ایک کافی تھا۔ علماء نے جواب دیا کہ یہ دو الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں، ایک صفت ہوتی ہے آدمی کا امیر ہونا اور دوسری صفت ہوتی ہے آدمی کا سخی ہونا۔
کئی دفعہ آدمی امیر تو ہوتا ہے، کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو امیری کس فائدے کی؟ اور کئی دفعہ بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا، تو تمہاری سخاوت کس فائدے کی؟ مزہ تب آتا ہے کہ جب امیر بھی بہت ہو اور سخی بھی بہت ہو۔ تو اللہ نے رحمت کے دو نام استعمال فرمائے، الرحمن الرحیم، کہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک پہ خرچ ہو رہی ہے۔ دنیا میں ایمان والوں کو نعمتیں کون دیتا ہے اور کافروں کو نعمتیں کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ تو اللہ کی جو نعمت ہے، رحمت ہے، وہ صرف وفاداروں پہ نہیں، وہ غداروں کو بھی دنیا میں ملتی ہے۔ تو وہ اتنا رحمتیں برسانے والی ذات ہے، اپنے پرائے اور ہر کسی پر دنیا میں اس کی رحمت برس رہی ہے، کیا کہنے اس کی سخاوت کے۔ اور الرحیم وہ ذات ہے کہ جس کی خزانے کی رحمتیں بھی بے انتہا ہیں، تو رحمتیں بھی بے انتہا ہیں اور خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہیں۔ الرحمن الرحیم میں یہ دو باتیں کہی گئی۔ پھر آگے کہا گیا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے قیامت کے دن کا منصف، اگر منصف تک بات ہوتی تو جج کئی مرتبہ فیور کسی کی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کہتے ہیں جی قانون رکاوٹ ہے، ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم قانون کے آگے مجبور ہیں۔ مگر جو مالک ہوتا ہے اس کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ آپ قیامت کے دن کے صرف منصف ہی نہیں، آپ تو قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں، جس کو چاہیں گے